بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ہنگامی ویڈیو میں بنا رہا ہوں، میں نیوز دیکھ رہا ہوں، بلاسٹک میزائلز دیکھ رہا ہوں، حوثی باغیوں کی طرف سے یمن سے داغے جا رہے ہیں اسرائیل پر۔ اب معاملہ جو نظر آ رہا ہے وہ اسرائیل کے خلاف نظر نہیں آ رہا، یہ تو سعودی عرب کے خلاف نظر آ رہا ہے، اور سعودی عرب کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور سعودی عرب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جو ایرانی ہم ماضی میں ان کے جرنیلز کی گفتگو سنتے رہے ہیں کہ اسرائیل ٹارگٹ نہیں ہے، اسرائیل تک ہم پہنچنا بھی نہیں چاہتے، ہم تو ریاض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ No, Israel not in Riyadh. Saudi. آمریکا Saudi. No, Israel not in Riyadh. Saudi. امریکا Saudi. ہم سعودی عرب تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب سعودی عرب کے معاملات پروجیکٹس آ رہے ہیں، نیوم آ رہا ہے، اب ورلڈ کپ 2034 فیفا ورلڈ کپ وہ اس کی میزبانی مل گئی ہے، بڑے بڑے اور پروجیکٹس ہیں، نئے ایئرپورٹس بن رہے ہیں، نئے اسٹیڈیمز بن رہے ہیں، دنیا کی معیشت اس طرف متوجہ ہو رہی ہے، تو بڑا گھیرا جا رہا ہے سعودی عرب کو ایران کی طرف سے، ایرانی گماشتوں کی طرف سے، ایرانی پراکسیوں کی طرف سے۔ اب یہ نقشہ دیکھیے، اس نقشے میں آپ اسرائیل کو دیکھیے، اب اس کے بعد دیکھیے جارڈن ہے، اس کے بعد دیکھیے سعودی عرب ہے، اس کے بعد یمن ہے۔ اب یمنی حوثی جو حماس کی حمایت کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف میزائل داغنا چاہ رہے ہیں، وہ جب یہاں سے میزائل داغتے ہیں تو پورا سعودی عرب کراس کر کے، جارڈن کراس کر کے وہ میزائل اسرائیل تک جائیں گے۔ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ سعودی عرب کی جب فضاؤں میں آئیں گے، سعودی عرب اس کو روکے گا۔ جب سعودی عرب روکے گا تو پھر کہا جائے گا دیکھیں جی سعودی عرب تو چاہتے ہی نہیں ہے فلسطینیوں کی حمایت ہو، سعودی عرب تو آل یہود ہے، آل سعود ہیں، آل سلول ہیں، یہ سارا کچھ تو پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ یعنی بڑی سوچ سمجھ کے گتھی الجھائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں اسرائیل کدھر ہے، اسرائیل کے ساتھ لیبنان ہے۔ اب لیبنان جو ہے وہ ایزیلی مدد کر سکتا ہے، وہاں پر حزب اللہ ہے، ایرانی پراکسی ہے، وہ حماس کی مدد کر سکتا ہے، اسرائیل پر آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ حزب اللہ کو نہیں کہا گیا، ابھی تک حزب اللہ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا حملہ کرنے کا۔ اس کے بعد سیریا ہے، بشار الاسد ہے، اور وہ پوری طرح شیعہ ہے اور ایران کے ماتحت ہے، اس کو نہیں کہا گیا، وہ حملہ نہیں کر رہا۔ حماس کی حمایت کون کر رہا ہے؟ یمن کے حوثی کر رہے ہیں، یمن کی حکومت نہیں کر رہی، ان کی آفیشل جو فوج ہے، ریاست ہے، وہ نہیں کر رہی۔ یمن کے جو حوثی باغی ہیں جنہوں نے آلریڈی پہلے مکہ مکرمہ پر 7 حملے کر رکھے ہیں، اکتوبر 2016 سے اب تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر 7 بار بلاسٹک میزائل داغے گئے جنہیں فضاؤں میں ناکام بنایا گیا۔ تو اب یہ یمن سے میزائل داغ رہے ہیں اور وہ میزائل پورے سعودی عرب کے اوپر سے جا کر اسرائیل کو ہٹ کریں گے۔ اب جب سعودی عرب اس کو روکے گا، ظاہر ہے وہ روکے گا کیونکہ اس کے ایئرپورٹس ہیں، درمیان میں عمرہ زائرین آ رہے ہیں، فلائٹس آ رہی ہیں، سعودی عرب میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جب وہاں سے میزائل گزریں گے تو وہ متاثر ہوگا سارا کچھ۔ جب سعودی عرب اب اس کو روکنے جائے گا تو کہا جائے گا کہ سعودی عرب کیوں روک رہا ہے۔ تو ایک نیا محاذ سعودی عرب کے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے حوثی باغیوں کی طرف سے، ایرانی پراکسی کی طرف سے۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا غزہ میں کوئی انہیں دکھ ہے مسلمانوں کے مرنے کا یا ان کے شہید ہونے کا، یہ پورے خلیج کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پورے خطے کو جنگ کی زد میں لانا چاہتے ہیں۔ آج جو آدمی ان حوثی بلاسٹک میزائلز کی حمایت کرے گا اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ میزائل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فضاؤں سے گزر کے آگے جائیں گے۔ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کے سامنے یہ نقشہ ہے، آپ کے سامنے یہ سارے معاملات ہیں۔ جب ہم حمایت کرتے ہیں سعودی عرب کی تو اس لیے نہیں کرتے کہ شاید ہمیں کوئی ان سے مفادات ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ارض حرمین ہے، یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، یہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، اور حوثی باغی جب یہاں سے اب میزائل داغیں گے اسرائیل کو ہٹ کرنے کے لیے، فلسطینیوں کی حمایت کے لیے، ایسا تو نہیں ہے، کوئی پلین تو نہیں ہے، کوئی جہاز تو نہیں ہے کہ یہ وایا ایران آ جائے گا یا وایا سوڈان آ جائے گا یا وایا لیبیا آ جائے گا یا وایا مصر آ جائے گا۔ یہ تو میزائل ہے، یہ تو اپنی ڈائریکشن لے گا اور اسی طرح جائے گا آگے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، ارض مقدس سعودی عرب کی حفاظت فرمائے۔